بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، پاکستان سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، تاریخ کے متنازع ترین دھاندلی زدہ RO کے الیکشن کروانے والے الیکشن کمیشن نے ایک تقریر پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا۔ 25 کروڑ عوام کے ووٹ کو من پسند نتائج اعلان کرنے والے سلطان سکندر راجہ صاحب کا بڑا نوٹس۔ تمام سیاستدان اس بات پر ایگری ہیں کہ اس سے بڑے دھاندلی جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم بھی نہیں تھا۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا ہے، شاہد خٹک جو MN انہوں نے کہا ہے پنجاب پولیس نے خواتین پر اراکین اسمبلی پر جو ظلم و ستم کیا ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس میں صوبوں کی تعداد میں اضافہ، NFC ایوارڈ کو محدود کرنا اور بار ایسی چیزیں جس سے صوبوں وفاق کو زیادہ بااختیار کیا جائے گا۔ ناظرین، موجودہ عرصہ دراز سے بانی PT عمران خان کی بہنوں کو جیل مینول کے مطابق، ملک کے قانون کے مطابق، عدالتوں کے حکم کے باوجود ملا نہیں جاتا، لیکن رات کو 2 روز قبل ان کی بہنوں پر تشدد کیا گیا، گھسیٹا گیا، پانی چھوڑا گیا، بجلی بند کی گئی۔ یہ میں آپ کو کسی غیر ملک کا نہیں، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ بدقسمتی ہے کہ اس پروٹیسٹ میں قومی اسمبلی کے رکن شاہد خٹک، مینا افریدی جو KP کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا لیکن پنجاب کا ایک MP MN نہیں پہنچا۔ کیا پنجاب کے MP MN سارے ہی عمران خان سے باغی ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا خوفزدہ ہیں؟ ایسے اراکین اسمبلی کو اگر عمران خان نے یا بریسٹر گوہر نامی چیئرمین نے اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی تو عمران خان کی جدوجہد میں تاخیر ہو سکتی، اور موجودہ حکمران جو آئین قانون کو نہیں مانتے، جو کبھی اس ملک میں آئین ہوا کرتا تھا، قانون ہوا کرتی تھی، عدالتیں ہوا کرتی تھی، اداروں میں بھی کچھ شکت تھی، اب سارے بے جان ہو گئے اور ریموٹ کنٹرول سے چلائے جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف لگڑ بگڑ چمچے کرچوں نے اب صحافت میں خبریں دینے کی بجائے پراپوگنڈا اور لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور وہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے صحافی نامی چیز دھمکیاں دیتے ہوئے نیشنل میڈیا پر نظر آتے ہیں، کیونکہ نیشنل میڈیا کی ریموٹ کی کنٹرول کی چابی نہ میڈیا مالکان کے پاس ہے، نہ ورکنگ جرنلسٹ ہے۔ عملاً چینل ہیڈ، ڈائریکٹر، نیوز ڈائریکٹر، پروگرامنگ کو بالکل صفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا نے اپنے بیان میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس اور الیکشن کمیشن نے جو لالوایا کہ دھمکیاں دی ہیں، حالانکہ انہوں نے غالباً یہ کہا تھا کہ دھاندلی نہیں کرنا، دھاندلی نہ کرنا، شفاف الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری، اربوں روپے کا تو بجٹ ہی ان پر اس پہ لگتا ہے۔ لیکن پاکستان میں موجودہ حکمرانوں میں اور ان کے سہولت کار سرکاری افسران، سہولت کار خلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں بات بھی کریں تو توہین عدالت، پیکا ایکٹ، اغوا، گرفتاری، مقدمات، جبری گمشدگی، اور چند سیٹھوں نے تو صحافت کو گالی بنا دیا۔ ایسے ایسے چول سیٹھ آ گئے جو خود اربوں خربوں کے چوریوں میں ملوث ہیں مبینہ، لیکن جو پروفیشنل مالکان تھے انہیں بھی بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحافت کی چابی کو غلامی کی زنجیروں میں باندھ دیا ہے۔ ناظرین، جلسے میں الیکشن کمیشن نے جو انہیں نوٹس دیا ہے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ KP کو، ان کا کہنا ہے کہ جلسے میں موجود عوام اور عمومی طور پر لوگوں کو اکسانے پر نوٹس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مفرور تو وہ تھا جو نواز شریف تھا، سپریم کورٹ سے اشتہاری سزا یافتہ تھا، لیکن جب وہ لندن گیا تو انہیں اس وقت کے آرمی چیف نے بھیجا،
جسے ریسیو کرنے کے لیے بایو میٹرک لاہور ایئرپورٹ پر کی گئی۔ الزام تو وہ تھا جن پر فرد جرم آئے تو انہیں تھی منی لانڈرنگ سے مقصود چپڑاسی کے اوور میں نکلا گیا، لیکن انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ عوام کی حق پر ڈاکہ، عوام کی رائے پر ڈاکہ، قانون آئین آرٹیکل 6 کے توڑنے والوں کو ناظرین نوازا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں زبان کاٹی جاتی ہے، اور دوسری طرف انہیں تا حیات سنا دیا جاتا ہے۔ تمام علماء دین کہتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اور واضح ہے کہ آئین اور اسلام کے متصادم کوئی نہیں کر سکتے، لیکن چوری کے منڈیٹ والی اسمبلی، فارم 47 والی اسمبلی نے وہ قانون سازی کی کہ کل تمام وکلا برادری پورے ملک میں اور اپوزیشن جماعتیں، تمام اپوزیشن جماعتیں، محمود حاجی، راجہ ناصر عباس، اسد قیصر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اور گوہر تو ہومیوپیتھک ہے۔ اس کا تو میرا خیال ہے عمران خان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے گوہر صاحب کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا، جنہوں نے کبھی بھی عمران خان کی بہنوں پر تو انہیں نہیں جا گئے، وہ وہاں نہیں پہنچے جب ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، لیکن ایک صحافی کو یقیناً نامناسب طریقہ تھا ان کی فیملی کے ساتھ کوئی سوال کرنا۔ فیملی تو سب کی قابل احترام ہوتی ہے، لیکن بہرحال عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ صرف یہ خوف ہے کہ عمران خان کا بیان حکومت کے پراپوگنڈے کو واڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کا نوٹس، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا کہ وزیر کے اعلیٰ کے ہمراہ ایک مظلوم کھڑا تھا جس کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، غالباً عمر ایوب ہے۔ عمر ایوب یہ ہے جو اپوزیشن لیڈر تھے۔ اب عمر ایوب کو اس جرم میں سزا سنائی دی کہ جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی غیر ذمہ دارانہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں غیردارانہ رویے کے باعث این نے 18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ بھائی آپ سے تو الیکشن کرایا ہی نہیں جاتا، آپ نے تو ملک میں الیکشن مشکل ترین کرا دیا۔ لوگوں نے ووٹ عمران خان کے حمایت یافتہ دیے اور آپ نے فارم 47 مرضی سے بنا دیے۔ آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں کرتی، نہایت ادب احترام سے آپ قابل احترام ہیں، لیکن میرڈ انصاف یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ تھا کہ کہیں کہ نہ الیکشن 8 فروری 2024 کو دھاندلی ہوئی، نہ کروائی، نہ آپ کو پتا ہے، نہ ہونے دی، لیکن خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک دن تو یوم احتساب آپ کا بھی آئے گا اور آپ کے سہولت کاروں کا بھی آئے گا۔ الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس ملک میں تو 25 کروڑ عوام کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہاں ہر سچ بات کرنے والے کی زبان نوچ لی جاتی ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، مقدمے ڈال دیے جاتے ہیں۔ کمیشن کو صوبائی الیکشن کمیشن کے پی کے فوری طور پر چیف سیکرٹری اور آئی جی سے ملاقات کی ہدایت۔ صوبائی الیکشن کمیشن کو ضرورت حفاظت اقدامات کے بعد پورے پیش کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا فوری وفاقی سیکرٹری داخلہ کو مناظرہ حلقے میں وفاقی سیکرٹری اداروں کی فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے جائے۔ ناظرین ولیمہ خان نے کہا ہے کہ گرفتاری سے، یعنی کہ عمران خان کی 2 سال پہلے جو گرفتاری ہوئی تھی 5 اگست کو، گرفتاری سے ایک دن پہلے 4 اگست کو عمران خان کے گھر لوگ آئے اور کہا کہ ہم آپ کو محفوظ راستہ دیتے ہیں، آپ لندن یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کیا، میں مقدمات کا ولیمہ ہوں۔ یہی قصور ہے کہ عمران خان نے طاقتوروں کے آگے آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف نہیں بنے، ایم کیو ایم نہیں بنے۔ جس نے بھی اس ملک میں زندہ رہ کر انصاف اور قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، ہمارے حکمرانوں نے ان کی زندگی ہی عذاب کر دی، ان کا جینا مشکل کر دیا، ان کے گرد ظلم ناانصافی کی دیوار ایسی کھڑی کی کہ وہ نابود ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے 27ویں ترمیم کے خلاف آج مال روڈ پر ریلی نکالی۔ ریلی میں وکلا نے پلے کارڈ پکڑے ہوئے سے 27ویں 26ویں ترمیم نامنظور 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 نعرے بازی کرائی۔ وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ہے کہ سیاستدان پنجاب کی پی ٹی آئی لیڈرشپ تو کمپرومائز کی شکار ہے۔ چند لوگوں عالیہ حمزہ کے علاوہ، سلمان اکرم کے راجہ، تو اس کے علاوہ تو لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی ایک بہت بڑی تفصیلات ہے۔ اس موقع پر سہیل افریدی پر
کرنے پر مینا شفیع جان جو پی ٹی آئی کے منسٹر یا مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا، اب ان کی زبانیں بھی سن لیں۔ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں ہیں، ان پہ خوف طاری ہے۔ سہیل آفریدی صاحب ملے نہ ملے، انہوں نے عمران خان کی لائن کو تو کرنا ہے، عمران خان کی لائن کو فالو کرنا ہے۔ وہ ہریانہ سے ہماری میسیجنگ ہو جاتی ہے، اور جو بھی ہریانہ سے میسیج آئے گا اور جب بھی احتجاج ہوگا تو پتہ جائے گا کیا مطلب فاصلہ سہیل آفریدی کیا ہے۔ سر یہ تحریک کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہے، کیا تک ہے تحریک جو ہے وہ پارٹی کا کام ہے، گورنمنٹ اس کو بیک کرے گی۔ پارٹی کی ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، جنید اکبر صاحب موجود تھے، اچھا رئیس صاحب کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے، تو یہ ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کیا ڈیٹ دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ میسیجنگ ہو رہی ہے، ملاقات تو نہیں ہو رہی، اور ہم یہ باتیں بڑی کلیئر کرتے چلے کہ ہم ان کو آئسولیشن میں ڈالنے نہیں دیں گے۔ اور خان صاحب نے جو بھی تاریخ کسی کے ذریعے بھی، کسی بہن کے ذریعے، کسی وکیل کے ذریعے جو بھی پیغام بھجوایا، کوئی بھی ڈیٹ پہلے بھی ڈیٹ خان صاحب دیتے تھے۔ مینا آفریدی کہتے ہیں جنید اکبر کو عمران خان نے ذمہ داری سونپی اور وہ کے پی کی حکومت آئین اور قانون کے مطابق چلائے گی، لیکن عمران خان کو آئسولیشن میں ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ مینا خان صاحب، آپ شفیع جان صاحب، آپ بہادر ہیں، ہاں، لیکن وہ آئسولیشن میں تو ہے۔ لیکن کے پی کے عوام تو بہت مترک ہے، اس میں تو دو رائے نہیں۔ پنجاب کی ایم پی ایم این اے کی ایک کابینہ بنائی جائے، وہ وفاقی پارٹی میٹنگ بنائی جائے اور پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ عمران خان کے نام سے ووٹ لے کر پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو۔ عمران خان تقریباً 26-27 پونے 2 سال سے جیل میں ہے، کیا یہ کوئی جواب دہ ہوں گے؟ دوسری طرف لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ جو میڈیا پہ چند آنے والے چمچے خرچے دھمکیاں دے رہے ہیں، باز آ جائیں۔ پاکستان کی قوم، پاکستان کی صحافت کبھی باعث نہیں ہوتی تھی۔ اختلاف رائے، کسی کو مسلم لیگ نون کے اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا حق ہے، پی ٹی آئی کے اچھے کام کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید، مخالفت برائے مخالفت نہیں، برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ علیمہ خان ناظرین، منگل کی رات جس وقت ہم نے خواتین پر حملہ کیا تھا، ہم میڈیا پر حملہ ہوا تھا۔ علیمہ خان کی زبانی سنیں، جب اڈیالہ جیل کے باہر نو گو ایریا بنایا گیا، خواتین اراکین اسمبلی کو گھسیٹا گیا، تشدد کیا گیا، گرفتار کرنے کی گئی، پنجاب پولیس ظلم کی وہ داستان حکومت بنا رہی ہے، خصوصاً حکومت جیل کا عملہ، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے متحد ہے، پولیس ان کے متحد ہے۔ اگر جو آپ آج ظلم کر رہی ہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ محترمہ، آپ نے فرمایا وزیر اعلیٰ نے کہ میں اور نواز شریف انتقام کی کارروائی نہیں لے، جتنا پنجاب انتقام کا نشانہ آج بن رہا ہے اختلاف کرنے والوں کا، لیکن آپ قابل احترام ہیں، ہر لیڈر قابل ہے۔ اس کی مثال تو تاریخ میں نہیں ملتی، اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا، آج نہیں تو کل، لیکن آپ قابل احترام ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی جب کلثوم نواز احتجاج کرتی تھی مشرف دور میں، تو ہم ہی انہیں کور کرتے تھے، ہم ہی انہیں کی کوریج کرتے تھے، لیکن آج آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کی کوریج پر خوف کا تالا اور ظلم کا تالا لگا دیا، یہ تالا ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا۔ علیمہ خان، عمران خان کی بہن، جنہیں پولیس نے ان کی بہن نورینا کو گھسیٹا، وہ کیا کہتی ہیں، ان کی زبانی سنیں۔ ہمارے ساتھ ٹیوزڈے کو جب انہوں نے پولیس نے اٹیک کیا خواتین کو، بچوں کو اور بزرگوں کو، اور خواتین اور مردوں کو اکٹھا انہوں نے بین میں پھینک دیا، اور میڈیا والوں کے بھی، ان کو بھی اٹیک کیا ہے۔ میڈیا والے کہہ نہیں رہے ہیں، میڈیا والوں کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ میڈیا والے اگر چپ بیٹھے رہیں گے، دیکھیں میں آپ کے لیے بھی بات کر لوں گی، کیونکہ آپ خود نہیں بات کر سکتے، میں آپ کے لیے بات کروں گی کہ آپ کو بھی اٹیک کیا ہے، آپ کے فون چھین لیتے ہیں کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا قانون اور آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ چپ بیٹھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی بولیں، ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، لیکن دیکھیں اگر خواتین نے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا لی ہے تو پھر مجھے پاکستانی لوگوں کے لیے شرم آ رہی ہے۔ آپ پلیز آپ بھی کھڑے ہو اپنے حق کے لیے۔ ناظرین، ایک مجھے بتا دے، جیل مینول کے مطابق، حکومت کے قوانین کے مطابق، کسی بھی جیل میں بند قیدی کو اس کی بہنیں اور وکلا اور سیاسی جرم ملنے کا نہ ملنے دینا،
جنہوں نے تشدد کیا انہیں گرفتار کرنا چاہیے. ہاں علیمہ آپا صاحبہ آپ ٹھیک فرماتی ہیں محترمہ، ہم ڈرے نہیں، ہم ہوتا نہیں، ہم بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سے آزادی نوچ لی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں جتنا صحافیوں پر ظلم و ستم، شہید ارشد شریف کی شہادت سے لے کے 70 صحافی جنہوں نے کسی بھی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لینا، سر صحافی عہدے کو لینا گالی سمجھتا ہے، گالی سمجھتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. ہاں ہم بولتے ہیں لیکن ہماری سنتا کوئی. نوکریوں سے نکال دیا جاتا سیٹھ اربوں روپے کی چوری بچانے کے لیے. چند سیٹھ، میں کہہ رہا ہوں پروفیشنل لوگ بہت اچھے ہیں آج بھی، انہوں نے ملک صحافت کو داغدار کر دی ہے، آزادی نوچ لی ہے. لیکن ہم حکومت کے ظلم کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، ماضی کی حکومتوں میں بھی کرتے تھے، اس کے بھی ماضی آپ بھی کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، ادارے انصاف نہیں دیتے، غلامانہ افسر ہے. خود ملک کی پنجاب کے کئی افسران کے بارے میں جانتا ہوں، اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات ہو رہی ہے لیکن کسی ایک کے خلاف نہیں ہوتی گئی. اے ڈی سی آر وزیر منسٹر ڈیفنس کا کار خاص اربوں روپے کروڑوں روپے کی اشتہارات الزامات تھے، کرپشن میں گرفتار ہوا، بھاگا، پھر پکڑا گیا. اس ملک میں جب آئین نہیں، قانون نہیں، انصاف نہیں، انسانی حقوق نہیں، عدالتیں نہیں. منصور علی شاہ صاحب نے استعفے دے دیے، عطر منیلا نے دے دیے، شہید ارشد شریف نے جان دے دی، ہارون رشید 50-70 سے زیادہ صحافیوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، چمچے کرچوں کو بٹھا دیا گیا. ایسا نہیں کہ ہم احتجاج نہیں کریں. ہاں خدا کے گھر دھیر ہے اندھیر نہیں. ان ظالموں کے آج کے حکمرانوں کو جواب دہ ہونا ہوگا. 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی میں کا بھی میچ پڑ چکا ہے. 28ویں ترمیم آنے پر پیپلز پارٹی کا میچ پڑ چکا ہے. اب انہیں مزہ آئے گا، لاگ پتہ جائے گا جب یہ شکنجے میں آئیں گے. اختیارات ان کی مٹھی سے ہے. اور نون لیگ کو بھی اب سکرو کیا جا رہا ہے. کب مکمل کیا جائے گا؟ اب نواز شریف روئیں گے کہ ہم نے 26ویں 27ویں ترمیم صحافت پر قدغن، عدلیہ کو بے توقیر کیا، اداروں کی غلامی کی، الیکشن چوری کیے. اب یہ کبھی نہ کبھی پچھتائیں گے اور ان کے پچھتانے کا وقت شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کل تحریک اپوزیشن جماعتوں نے یوم سیاہ منانے کا، دیکھتے ہیں کہ پنجاب جاگتا ہے یا سویا رہتا ہے. کے پی کے پہ اتنا بوجھ ڈال لیں، باقی پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو، سول سوسائٹی کو، وکلا کو، صحافیوں کو، تمام قانون پسندوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. ظلم جتنا بڑھتا ہے اور اس کا آخر مٹ جاتا ہے، انہوں نے بھی مٹنا ہے. تا حیات استنا. تمام علماء دین کہتے ہیں خلاف شریعت اور خلاف اسلام ہے. تو جب اسلام کی وائلیشن کی جا رہی ہے، عدلیہ کا حکم نہیں ماننا جا رہا، تو عام شہری پرامن احتجاج ہی کر سکتا ہے، پرتشدد نہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.